اب ان میں سے ایک ایک چیز کو لے لیجئے۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ تو بخوبی جانتے ہیں ایمان کی حقیقت کو، لیکن اس کے متعلق میں ایک دو بات عرض کروں گا، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایمان کے دو لیول ہیں۔ ایک ایمان قانونی ہے، قانونی ایمان ہے، جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں، جس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ رسولہ۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے کہنے کے ساتھ ہندو، عیسائی، پادری، سکھ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ قانونی ایمان ہماری سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ قانونی ایمان ہے۔ ہاں، پھر بھی شکر ہے اللہ کا، لاکھوں ہزاروں بار شکر ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو کسی اور قوم، برادری، کسی اور قبیلوں میں پیدا کر دیتا جو ہندو سکھ بدھ مت ہے، کون اسے پوچھ سکتا تھا؟ پھر بھی اس کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ایک اصل ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تصدیق باللسان ہے، تصدیق قلبی ہے، کہ جب دل اس کو مان لے اور پختہ یقین ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، جس وقت تصدیق قلبی حاصل ہو جائے، دل اقرار کر لے، دل مان لے، پختہ یقین ہو جائے، اس وقت ہی عملی تقاضے ہوتے ہیں۔ عمل کے تقاضے اس وقت ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک دو حدیث سے ذکر کروں گا کہ عملی تقاضے کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا کہ اس وقت تک تم کامل مومن، تم مومن نہیں بن سکتے، ایمان والے نہیں بن سکتے، کہ جب تک تمہاری خواہشات نفس تابع نہ ہو جائیں اس دین کے، اس شریعت کے، اس ہدایت کے جو میں لے کے آیا۔ اب اپنے گریبانوں میں جھانک لیجیے، اگر ایمان حقیقی موجود ہے اور عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کیا فرمایا کہ صحابہ موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کانپ اٹھے، قیل ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون وہ بدبخت ہے کہ جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، چین میں نہ ہو، سکون میں نہ ہو۔ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم اس ایمان کو اعمال سے کیسے الگ کرو گے، اس ایمان کو اخلاق سے کیسے الگ کرو گے؟ لوگوں، یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو، یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، اخلاق کی بات ہے کہ تمہارا اخلاق اس قدر ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث جو مسلم اور بخاری دونوں میں صحیحین میں موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو سن لو، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جس وقت تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ فرمایا کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے. یہ ایمان حقیقی اصل ایمان ہے کہ جو ایمان عمل کے تقاضے پیدا کر رہا ہے کہ یہ عمل بھی کرو، یہ عمل بھی کرو، ورنہ تم مومن نہیں بنو گے. اور یہاں سے مومن کا ذکر کیا، فرمایا مومن نہیں ہوگے. یہ نہیں فرمایا کہ تم مسلمان ہی نہیں رہو گے. مسلمان تو ہوگے، قانونی ایمان تو ہے، قانونی مسلمان تو تم ہو، ایمان والے تو ہو، لیکن حقیقی ایمان جو دلوں میں اتر جاتا ہے وہ موجود نہیں. اور یہ کیوں فرمایا کہ محبوب تر نہ بن جاؤں؟ اس لیے فرمایا کہ جو ہمیں یہ ہدایت ملی ہے یہ بھی تو انہی کے ذریعے ملی ہے، انہی کے واسطے سے ملی ہے، انہی کے صدقے ہمیں ملی ہے. ورنہ وہ رب العالمین چاہتے تو کہیں اور پیدا فرما دیتے. خدا کا شکر ہے کہ ہم پھر بھی مسلمان ہیں، اور اس کی رحمت تو ہر شے کے ساتھ ہے. اور یاد رکھنا کہ جس شخص کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے، نعمت ہدایت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چیز بھی نعمت نہیں ہے. کوئی چیز بھی اس کے لیے نعمت نہیں ہے اگر نعمت ہدایت نہیں. دیکھ لو، اگر آج کوئی نوجوان ہے، صحت اچھی ہے اور ہدایت نہیں ہے، بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ بدمعاشیاں کرے گا اور کیا کرے گا؟ صحت اچھی ہے، دولت موجود ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے، بتاؤ کیا کرے گا؟ عیاشیاں کرے گا، لوگوں پر اپنی دولت کا روب ڈالے گا. کیوں؟ ہدایت نہیں.